جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے، جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے، تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے، اور وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر مقصد زندگی سکھاتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے۔ راستوں کا مت سوچو، بس جہاں بھی وہ لے جا رہا ہے وہاں یقین کے ساتھ چل دو۔ تم اس کے منصوبوں کے سنگ چلتے جاؤ اور وہ اپنے منصوبوں کو تمہارے منصوبوں کی جانب موڑ دے گا، اور یہ بھی جان رکھو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کہ ہر چیز نے ایک روز واپس لوٹ ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہنا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، باقی تو ساری اس کی منصوبہ سازی ہے، اسی کی منصوبہ سازی ہے۔ اور پھر دیکھنا تمہارا یقین ہی تمہیں اس چیز تک لے جائے گا جس تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو ان کے پاس بے سکونی کے سوا کچھ نہیں۔ طویل سجدے، بے قرار سانسیں اور صدیوں کی جاگی آنکھیں انہیں بھی واپس لے آتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریادیں جن کا کسی صورت بھی واپس آنا ممکن نہیں لگتا۔ ان خاموش لبوں نے کی ہیں آپ کی خدا سے ہزاروں باتیں، وہ صرف نیکوکاروں کا خدا تھوڑی ہے، اس کے ہاں مسکراہٹوں سے زیادہ معتبر ہیں ندامتیں۔ بات تو طرب کی ہے، کوئی سوتا رہتا ہے غفلت کی نیند رات بھر، اور کسی کو تہجد تک کھینچ لاتی ہے عرش والے کی یادیں۔ بس خدا ہی راحت ہے اور اسی سے ہیں باقی سبھی راحتیں۔ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان کے پاس بے سکونی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو، جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے
اور اجرے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا پھر انسان ہے۔ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، تم مانگو تو صحیح۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے، تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے، اور وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر مقصد زندگی سکھاتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے۔ راستوں کا مت سوچو، بس جہاں بھی وہ لے جا رہا ہے وہاں یقین کے ساتھ چل دو۔ تم اس کے منصوبوں کے سنگ چلتے جاؤ اور وہ اپنے منصوبوں کو تمہارے منصوبوں کی جانب موڑ دے گا۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کہ ہر چیز نے ایک روز واپس لوٹ ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہنا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، باقی تو ساری اس کی منصوبہ سازی ہے، اسی کی منصوبہ سازی ہے۔